کسی کے خواب میں بھی آنے کے لیے اللہ پاک نے آقا کی شکل کا اختیار کرنا بھی شیطان کے لیے ممکن نہیں چھوڑا. گویا حضور کی شکل کا مماثل بھی کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ کوئی حضور کی ذات کا مثل ہو جائے. حضور کی ذات کا مثل بننا بھی اللہ نے ناممکن بنا دیا ہے. اور اس شیطان کے لیے جو ہر ایک کی مثل بن سکتا ہے، فرمایا میری مثل نہیں بن سکتا. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ ان قریب مجھے حالت بیداری میں دیکھے گا. اب حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ، بھلا وہ پہچان سکے یا نہ پہچان سکے، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا ان قریب. تو آقا علیہ السلام زندہ ہوئے یا نہیں؟ اور آپ کا تعلق امت کے ساتھ زندہ تعلق ہوا یا نہیں؟ اور پھر صحیح مسلم کے لفظ ہیں، صحیح مسلم کے، فرمایا آقا نے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ او لکأنما رآنی فی الیقظہ. اگلی کتنی عظیم بات کی آقا نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت اور مسلم شریف کا حوالہ سن لیے، کتاب الرؤیا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی، حدیث نمبر 2266 اور باب کی حدیث 11. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اسی طرح ہے کہ اس نے عالم بیداری میں مجھے دیکھا، بیداری کے عالم میں دیکھا. لا یتمثل الشیطان بی، میری شکل اللہ نے ناممکن بنا دی ہے شیطان کو یا کسی جن کو کہ میری شکل میں آ کے وہ اپنے آپ کو دکھا دے. میرا متمثل کوئی نہیں ہو سکتا، میری شکل میں متشکل کوئی نہیں ہو سکتا، میری صورت میں متخیل کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت کی صورت اور شکل بھی اللہ نے ناممکن کر دی ہر ایک کے لیے کہ کوئی اختیار کر سکے. اور امام عسقلانی نے پھر اس کی وضاحت کی. میں نے حدیثیں آپ کو بہت سی بتا دی، بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، کل سیاستہ بری پڑی. اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے فرمایا یقول من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا یتکوننی، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے بجا طور پر، حق طور پر مجھی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان تکون نہیں کر سکتا، میری شکل و صورت اور میری حیات میں شیطان نہیں آ سکتا. تو آقا نے ثابت کر دیا فرما کر کہ قیامت تک یہ دروازہ بھی کھول دیا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب جس کو دکھانا چاہیں اپنا جلوہ، جس امتی کو دیدار کروانا چاہیں اس سے پردہ اٹھا دیں اور عالم خواب میں آقا حضور کے چہرے، آقا کے چہرے کو امتی دیکھ لے. پھر خواب کی حالت میں حضور کلام بھی کرتے ہیں، خواب کی حالت میں مسکراتے بھی ہیں، حال بھی پوچھتے ہیں، فیض بھی دیتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں، ہدایت بھی دیتے ہیں. عالم خواب میں آقا وہ سب کچھ کرتے ہیں امتی کے لیے جو عالم بیداری میں ظاہری حیات میں کرتے تھے. اور جو کچھ کریں وہ آقا علیہ السلام کا کرنا خواب کا حق ہوگا. فرق یہ ہے کہ ظاہری کلام ظاہری معنی پر محمول ہوتا تھا، اب خواب میں جو فرمائیں یا جو کریں اس کی تعویل اور تعبیر ہوگی، وہ اسی ظاہری معنی پر معمول نہیں، اس کی تعبیر ہوگی جو اہل فن جانتے ہیں. مگر ایک بات ثابت ہو گئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دیدار کا دروازہ قیامت تک میری امت کے لوگوں پر بصورت رؤیا کھلا ہے. تو خواب میں آقا ہر ایک کو دکھا سکتے ہیں اپنا جلوہ جس پہ کرم کر دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا، یہ الفاظ ان النبی آقا علیہ السلام سے، فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، میری صورت میں شیطان متمثل نہیں ہو سکتا. ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، گویا جو خواب میں بھی میرے اوپر جھوٹ منسوب کرے وہ ٹھکانہ جہنم بنا لے. جیسے حدیث کے لیے فرمایا تھا جو میرے اوپر حدیث جھوٹ بنا کر منسوب کرے وہ دوزخ میں جائے گا، فرمایا جو خواب میں بھی میرے اوپر جھوٹ منسوب کرے دوزخ میں جائے گا. یہ کلام خواب کے ساتھ فرمانا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ خواب میں مصطفیٰ کا آنا اسی طرح ہے جس طرح لوگ عالم بیداری میں دیدار کیا کرتے تھے.
کیونکہ فرمایا جس طرح ظاہری حدیث حضور کی طرف منسوب کرنا جہنمی بننا ہے، اس طرح خواب کی حالت میں بھی کوئی چیز حضور کی طرف جھوٹا منسوب کرنا جہنمی بننے کے مترادف ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دروازہ امت پر دیدار کا کھلا رکھا۔ حضرت جابر سے بھی یہ مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جحیفہ سے بھی مروی ہے، اب میں صرف صحابہ بتا رہا ہوں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری سے بھی مروی ہے، حضرت انس ابن مالک سے بھی مروی ہے، حضرت یزید الفارسی سے بھی مروی ہے۔ درجنوں صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری نے، مسلم نے، ابو داؤد نے، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد بن حنبل نے، تمام ائمہ محدثین نے اپنی اپنی طرق اور اسانید کے ساتھ اس حدیث صحیح متفق علیہ کو روایت کیا کثرت سے۔ اور پھر امام اسی طرح صحیح ابن حبان میں، امام دیلمی نے، طبرانی نے اور حیثمی نے کوئی کتاب حدیث کی جو ایسے ابواب کو بیان کرے نہیں ہے جس نے متفق علیہ اور ان احادیث صحیحہ کو نہیں لیا۔ اور امت مسلمہ کے کسی ایک طبقے کا 1500 سال کے عرصے میں اس کا انکار نہیں رہا۔ تو پتہ چل گیا کہ آقا کا تعلق اس طرح زندہ ہے امت کے ساتھ کہ بصورت خواب بھی آقا جس کو چاہیں دیدار کراتے، جس سے چاہیں ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ آ گیا دوسرا صورت۔ اب پھر ایک تیسری صورت بھی ہے۔ وہ پہلی صورت عوام کے لیے کہ قبر میں ہر ایک کو، ہر عام خاص کو دکھایا جائے گا۔ خواب میں دیدار کرا دیں تو یہ خواص کے لیے ہے، یہ پوری امت میں جسے خاص کر لیں میرے آقا اپنے کرم کے لیے۔ اور ایک تیسری شکل خواص الخواص کے لیے، اور خواص الخواص کا وہ دروازہ بھی کھلا ہے، وہ یہ کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی شخص جڑ جائے، اپنی روحانیت کو اوپر لے جائے، تقوی، پرہیزگاری، محبت، اتباع، زہد، ورع، ریاضت، مجاہدہ، تاکہ بشریت کی کثافت کو دور کر دے اور حجب بشریت کو اٹھا دے اور اپنی روحانیت کو طاقت دے، اور طاقت دیتے 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 اتنا اونچا لے جائے اپنے روحانی مقام کو کہ پردے چھٹ جائیں اور اس کا نفس مزکہ ہو جائے، قلب مصفہ ہو جائے، اس کی روح اور عالم سر اور خفی یہ ترقی پا جائیں، حجابات مرتفع ہوں، دل کی آنکھ کھل جائے اور بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ اس کو قرب اور تعلق مل جائے۔ جب قرب و تعلق ملے تو روحانی مناسبت پیدا ہو جائے روح مصطفیٰ سے، اس مرد مومن، مرد کامل کی روحانی مناسبت اور مطابقت پیدا ہو جائے روح مصطفیٰ سے۔ جب اولیاء میں سے کوئی شخص اس مقام کو جا پہنچے تو پھر عالم بیداری میں جس وقت آقا چاہیں اور اس کا نصیب ہو، وہ عالم بیداری میں جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا 3 درجے، ہر عام کو، مومن و غیر مومن کو قبر میں ہر کوئی دیکھے گا، خواب میں کوئی کوئی دیکھتا ہے۔ قبر کا دیکھنا بھی حق اور زندہ تعلق، خواب میں دیکھنا بھی حق اور زندہ تعلق۔ اور جو شخص اپنی روحانی مقام کو اتنا اونچا لے جائے کہ مناسبت پیدا کر لے، مناسبت تامہ آقا علیہ السلام کی روح پاک کے ساتھ اور بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کی پختگی روحانی پیدا کر لے، تو پھر اس پر پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ اسی زندگی میں عالم بیداری میں آقا کا دیدار کرتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں 72 مرتبہ عالم بیداری میں آقا کی زیارت کی ہے، 72 مرتبہ عالم بیداری میں حضور کی زیارت کی۔ اور جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا، کسی حدیث کی سند سمجھ میں نہ آتی، شریعت کے کسی حکم کی علت، حکمت اور راز ان پر منکشف نہ ہوتا، تو مراقبہ کرتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے اور عالم بیداری میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتے اور براہ راست حضور سے حضور کی حدیث کی نسبت سوال کرتے۔ حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار اسکندریہ مصر میں ہے،
امام ابو الحسن شاذلی کے خلیفہ تھے، ان کا عالم یہ تھا، فرمایا میں اگر ایک لمحہ چہرہ مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو خدا کی عزت کی قسم اس لمحہ میں خود کو مسلمان تصور نہیں کرتا۔ حضرت امام روز بہان علی البکلی شیراز کے عرفاء محدثین اور مفسرین میں سے تھے، بڑی اجل تفسیر قرآن لکھی۔ حضرت بکلی الشیرازی، لوگ محدث ان کے پاس آتے، حدیث پڑھتے، وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے اور جو حدیث موضوع ہوتی محدث حدیث پڑھتا تو آپ کہتے نہیں یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ بعض اوقات کتاب میں سند جید ہوتی اور محدث پوچھتا کہ حضرت یہ آپ نے کس بنیاد پہ کہا، کتابوں میں تو یہ نہیں لکھا۔ وہ فرماتے محدث کو میں تیری کتاب کی بات مانوں یا خود تاجدار کائنات کی بات مانوں؟ دیکھو سامنے تاجدار کائنات کھڑے فرما رہے ہیں یہ بات میں نے نہیں کہی۔ تو جس کو چاہیں عالم بیداری میں آقا علیہ السلام اپنا دیدار کرائیں۔ حضرت امام سید احمد رفاعی الکبیر، کل زمانے کی کتب میں ان کے حوالے میں آیا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے 500 سال بعد اور عرض کیا آقا آپ کے دست پاک سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ سلام عرض کیا السلام علیکہ یا سیدی یا جدی۔ قبر انور سے حضور کا دست مبارک باہر آیا، جواب آیا وعلیکہ السلام یا ولدی، میرے بیٹے تمہیں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ 90,000 آدمیوں نے دست مصطفیٰ کی زیارت کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تعلق امت کے ساتھ اس شکل میں قائم ہے، اس شکل میں، اور پھر آقا کا تعلق اس امت سے اس طرح قائم ہے۔ اگلا تعلق کہ آپ جڑنا چاہیں میرے آقا کے ساتھ، تعلق پیدا کرنا چاہیں تو اس کا دروازہ کثرت سے حضور پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ اور آقا کا زندہ تعلق امت سے یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر وقت ہمارا درود پیش ہوتا ہے۔ اہم چیز ہے، ہر وقت وہ تعلق قائم ہے۔ جس طرح صحابہ پڑھتے تھے اور آقا سنتے تھے، اسی طرح میں بتا رہا ہوں ہم جب آج درود پاک پڑھتے ہیں تو تاجدار کائنات براہ راست ہمارا درود بھی سنتے اور سلام بھی سنتے ہیں۔ گویا یہ تعلق حضور کا امت کے ساتھ قائم ہے۔ امتی کچھ میں بیٹھ کے سلام پڑھے مصطفیٰ پر، مصطفیٰ گنبد خضرا میں براہ راست اس کا سلام سنتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت اوس بن اوس روایت کرتے ہیں، حدیث صحیح روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد میں حدیث آئی، نسائی میں آئی، دارمی میں آئی، مسند احمد بن حنبل میں، ابن ماجہ میں، صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں، اور امام حاکم نے کہا یہ امام بخاری کی شرائط کے مطابق حدیث صحیح ہے، ابن حبان نے کہا صحیح، امام اسکلانی نے لکھا کہ صحیح، امام بہقی نے لکھا کہ صحیح، حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ صحیح، امام دارقطنی نے لکھا صحیح ہے، اور امام نووی نے اذکار میں لکھا صحیح ہے۔ یہ حدیث عند المحدثین، اجماع محدثین کے ساتھ صحیح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جمعہ کے دن مجھ پہ، میں مختصر کر رہا ہوں، جمعہ کے دن بڑی کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور تمہارا سلام فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے لیے پوچھا، کیف تورد صلاتنا علیک وقد علمت، کیا آپ کی وفات کے بعد جب امت پڑھے گی، وصال کے بعد، کچھ میں لوگ پڑھیں گے، گجرات میں پڑھیں گے، ہند میں پڑھیں گے، سندھ میں پڑھیں گے، پاکستان میں پڑھیں گے، عرب عجم میں، آپ کے وصال کے بعد جب آپ پر درود پڑھیں گے آقا کیا آپ تب بھی سنیں گے؟ آقا نے جواب دیا ہاں تب بھی سنوں گا، اور آپ کا درود پہنچے گا۔ کیسے؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے یا انبیاء کے جسموں کو نقصان پہنچائے۔ اور حضرت ابو الدرداء روایت کرتے ہیں، جسے امام ابن ماجہ نے اسناد صحیح سے روایت کیا، اور امام منذری نے کہا کہ اس کے اسناد جید ہیں، اور امام مجلونی نے کہا اور امام ناوی نے کہا کہ اس کے اسناد حسن ہے، رجال ثقات ہیں، حدیث کمزور اور ضعیف نہیں۔ آقا نے فرمایا کثرت سے مجھ پر سلام پڑھا کرو،
درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. پوچھا کہ وبعد الموت یا رسول اللہ، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ فرمایا وبعد الموت، جب وصال فرما جاؤں گا تو تب بھی قیامت تک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. اس لیے کہ آقا نے فرمایا زمین نبی کے جسموں کو نہیں کھاتی. نبی حی فی قبرہ یرزق، نبی اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، آگے حدیث کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا درود و سلام فرشتے تو پہنچاتے ہی ہیں، وہ میری نوکری کے لیے پہنچاتے ہیں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ ملائکہ کے ذریعے تمہارا تعلق جڑتا ہے. فرمایا نہیں، ان صلاتکم و سلامکم یبلغنی اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارا صلاۃ و سلام براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے. یہ نہیں کہ ملائکہ پہنچاتے ہیں، ملائکہ اپنی نوکری کے لیے پہنچاتے ہیں. اسی طرح جیسے تمہارے اعمال نامہ اعمال لکھ کر ملائکہ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ خدا کو خود معلوم نہیں. ملائکہ نوکری انجام دیتے ہوئے تمہارا درود و سلام مجھے پہنچاتے ہیں، مگر میں خود براہ راست ہر امتی کا درود و سلام سنتا ہوں. اس پر میرے آقا کی حدیث، فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، جہاں بھی میرا امتی ہوتا ہے، وہ کچھ میں ہو یا دہلی میں، مکہ میں ہو یا مدینے میں، اس کی آواز خود میرے کان تک پہنچتی ہے. کچھ والوں، اگر یا نبی سلام علیکہ کہو گے، درود و سلام پڑھو گے، تو ملائکہ تو نوکری دیں گے، مگر تمہارے درود کے الفاظ تمہاری اپنی آواز میں مصطفیٰ خود سنتے ہیں. آواز آقا کے پاس جاتی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ فرشتے ساتھ بتاتے ہیں نام لے کر، تمہارے باپ کا نام لے کر، قبیلے کا نام لے کر، کہ یا رسول اللہ فلاں شخص، فلاں کے بیٹے، فلاں کے پوتے، فلاں قبیلے، فلاں شہر سے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے. تو آقا علیہ السلام کا تعلق امت کے ساتھ اس طرح ہے کہ ہر روز جو درود و سلام پڑھتے ہیں حضور کو پہنچتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا زندہ تعلق کے لیے، فرمایا آقا نے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علی السلام. زندہ تعلق آقا کا امت کے ساتھ اس طرح ہے، جو شخص بھی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، آقا نے فرمایا اللہ نے میری روح میرے جسم میں لوٹا دی ہوئی ہے، میں ہر شخص کا سلام سنتا ہوں اور اپنی زبان سے اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، ہر شخص کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو آقا علیہ السلام کے ساتھ امت کا تعلق درود کی شکل میں ہے، سلام کی شکل میں ہے. فرمایا لوگوں تورد اعمالکم علی کل یوم الخمیس، ہر جمعرات کو میں انتظار کرتا ہوں تمہارے سارے نیک اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. اور حضور ہر امتی کے عمل کو دیکھ کر نیک ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، گناہ ہو تو آج بھی اس کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں. آقا علیہ السلام محبت کرنے والے سے تعلق رکھتے ہیں، اتباع کرنے والے سے اس کا تعلق ہے، آقا کا تعلق ہے، توسل کرنے والے سے تعلق ہے، درود و سلام پڑھنے والے سے تعلق ہے، حضور کے دین کی نصرت کرنے والے سے تعلق ہے، حضور کے عشق میں فنا ہونے والے سے تعلق ہے. لوگوں کبھی، آخری میرا پیغام لے لو چونکہ میں ختم کر رہا ہوں، کبھی اس اینڈ پر ہماری طرف ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں کمی نہیں، حضور کی توجہ میں کمی نہیں، حضور کے فیض میں کمی نہیں، امت کی طرف حضور کی شفقت میں کمی نہیں. آپ اپنا دامن دل کھولیے، راتوں کو آقا سے اپنے تعلق کو جوڑیے، اللہ سے تعلق کو جوڑیے، حضور کے عشق کو بڑکائیے، محبت کو اپنے اندر جلا کیجئے، اتباع کے اندر رچ بس جائیے، حضور کی سنت کو اپنائیں، حضور کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، حضور سے عشق اور پیار کریں، اور اپنا تن من تن ہر شے مصطفیٰ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کا تعلق حضور سے اس طرح ہو جائے تو آقا ہر لمحہ آپ کی آواز سنتے، سلام سنتے، درود سنتے، اعمال کو دیکھتے، دعائیں کرتے، تب آپ کے لیے شفاعت کرتے، اور ہر لمحہ آقا علیہ السلام آپ پر کرم نوازی کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایسے خوش نصیبوں کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ قبر میں جائیں گے اور فرشتے سوال کریں گے، کئی مردان حق کے ساتھ ایسا ہوا جب فرشتوں نے پوچھا بتاؤ
اس ذات محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضور نے ملائکہ سے کہا منکر نکیر، اس سے نہ پوچھ، مجھ سے پوچھ مصطفیٰ سے، یہ میرا عاشق تھا، غلام تھا، اس نے زندگی میرے لیے قربان کی، آج قبر میں اس کو پہچان کے بتاؤں گا۔ لوگوں، دنیا میں آقا سے تعلق جوڑو، قبر میں کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا۔ اور آقا علیہ السلام قیامت کے دن اس امت کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ جب اٹھیں گے تو پہلا کلمہ جو حضور قیامت کے دن کہیں گے، رب امتی رب امتی رب امتی، چونکہ تعلق نہیں توڑا، مولا میری امت میری امت میری امت، فرمائیں گے مولا حساب میری امت کا جلد شروع کر۔ اور حساب کے وقت اللہ پاک پوچھیں گے، چونکہ تعلق مصطفیٰ کا زندہ ہے امت سے، تو پوچھیں گے یا رسول اللہ کا محبوب بتا، ما اسنع بامتک یا رسول اللہ، یا محمد اب تو بتا آپ کی امت کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں، کیا چاہتے ہو امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ حضور فرماتے ہیں میں بخشش کے لیے کہوں گا، شفاعت کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا، اس وقت تک کرتا رہوں گا، اور اللہ میری امت کو جنت میں بھیجتا رہے گا حتیٰ کہ میں عرض کروں گا باری تعالیٰ میں راضی ہو گیا، تب اللہ کا نظام بخشش ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تعلق کو آقا علیہ السلام کے اس تعلق کا فیض لینے کی توفیق دے، ہمارا تعلق آقا کی بارگاہ سے استوار ہو جائے۔